ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آکسیجن کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ہم آکسیجن کے لیے سلنڈر منگائیں نہ منگائیں، اپنی ناک میں نلکیاں لگوائیں نہ لگوائیں، لیکن غیر اختیاری طور پر ہمارا سانس آتا رہتا ہے اور غیر اختیاری طور پر ہمارے اندر آکسیجن داخل ہوتی رہتی ہے اور باہر نکل کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی رہتی ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار، کوئی دخل نہیں. مثلا ہم سانس لیتے ہیں، اب 1 منٹ میں 18 سانس لیتا ہے. اگر آدمی گننے لگے کہ مجھے اتنے سانس لینے ہیں، دن میں کتنے سانس لیتا ہوں، 1 منٹ میں 17-18 ہی ہوتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں؟ تو 1 منٹ میں 17-18 ہوئے تو 1 گھنٹے میں کتنے ہوئے؟ 6 دونی 12، تو اس میں 1200 سانس ہوئے 1 گھنٹے میں تقریباً 1200 ہو گئے نا. اچھا اب 24 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 1200 کو 24 سے ضرب دے لو، یہ ہزاروں لاکھوں بن جاتے ہیں جی، 48,000. اب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ سانس ارادے کے ساتھ لیں گن کے تو 48,000 سانس گنتے گنتے آپ نڈھال ہو جائیں گے، گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. حالانکہ آپ 48,000 سانس روز لے رہے ہیں. اب اس میں نہ آپ کو تھکان ہوتی ہے، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، بلکہ آپ وہ سانس لینے سے آپ کے اندر توانائی بھی پیدا ہو رہی ہے، انرجی بھی پیدا ہو رہی ہے، آپ بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں. لیکن اگر یہ سانس آپ گننے لگے تو 1 دن کے بعد دوسرے دن ہی ماشاءاللہ پھر میرا خیال ہے جنازہ ہی جائے گا، قبر میں سانس تو کوئی لے نہیں سکتا. تو اس سے مطلب کہ اب ایک اطلاع ایسی ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ اطلاع آپ کو قبول کرنی ہی کرنی ہے. یہی حال پانی پینے کا، پیاس لگنے کا، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے اندر سیرابی جانی ہی جانی ہے. مثلا ہوا کے ذریعے آپ کے اندر پانی چلا جائے گا، ہوا میں رطوبت ہوگی، پانی اندر چلا جائے گا. لیکن پانی پینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس پانی پینے کے عمل سے کبھی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں 10 گلاس پانی پیئیں، یہ ہو سکتا ہے دن میں آپ 4 گلاس پانی پیئیں، پینا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کہیں نہیں ہم تو پانی نہیں پیتے. تو اب دیکھیے، اب 2 اطلاعات کی 2 صورتیں ہوئی. ایک اجتماعی شکل ہے کہ لوح محفوظ سے انسانی زندگی کے بارے میں یہ لہریں، روشنیاں دماغ پر وارد ہوئی، اور ایک انسان کے دماغ پر وارد نہیں ہوئی. زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں سب پر یہ لہریں وارد ہوئی کہ پانی پینا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. ہوا بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، پانی بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، آکسیجن بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جب انسان، کوئی بھی انسان اس زمین پر پیدا ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کریں تو انسان کو کوئی چیز بنانی نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آج میں پیدا ہوا تو میرے لیے پانی الگ سے بنے گا، میرے لیے ہوا الگ سے بنے گی، میرے لیے گیہوں الگ سے. نہیں، ہر چیز موجود ہے. زندگی کو قائم رکھنے والے جس قدر وسائل کی ضرورت ہے وہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں موجود ہے. اب چونکہ انسان کی پیدائش سے تمام وسائل موجود ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اس کا شعور اس بات سے واقف ہے کہ کوئی انسان وسائل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اب اسے ایک علم حاصل ہو گیا. آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا. بھائی بچے کو اگر پتہ نہیں ہوتا تو آکسیجن کیسے جا رہی ہے اس کے اندر؟ بچے کو اگر پتہ نہیں ہے تو وہ سانس کیسے لے رہا ہے؟ بچے کو اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ غذا کے بغیر جسم نہیں نظار اور کمزور ہو جائے گا تو جب اسے ماں دودھ نہیں دیتی تو وہ روتا کیوں ہے؟ کیوں احتجاج کرتا ہے کہ مجھے دودھ پلاؤ؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں جانتا، لیکن بچہ جانتا ہے۔ اگر بچہ اس اطلاع اور انفارمیشن کے قانون سے واقف نہ ہو تو وہ ماں کا دودھ کبھی نہیں پیے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں دودھ کیا ہوتا تو ماں کا دودھ کیسے پیے گا؟ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، آپ اسے پانی پلاتے ہیں، اگر بچے کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ پانی پینے سے سیرابی ہوتی ہے تو بچہ کیوں پانی پیے گا؟ یہ پیے گا کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے بچہ اس بات سے واقف ہے کہ پانی پینے سے سیرابی ہوتی ہے، دودھ پینے سے غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوح محفوظ پر ایسے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی وسائل ہیں، جن وسائل کی آپ کو ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے انفارمیشن کے ذریعے دماغ پر وارد کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ آدمی کی پیدائش سے پہلے وہ تمام وسائل موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں پانی پینا، تو اس کو اس طرح بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ پہلے سے پانی موجود ہے اس لیے آپ کو پانی پینا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، اس کو اس طرح بھی تو کہا سکتا ہے چونکہ پانی پہلے سے موجود ہے اس لیے پیاس لگتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو اب ایک طرف سے یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے اس لیے پانی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہمیں پہلے پیاس لگتی پھر پانی پیدا ہوتا۔ یہاں معاملہ الٹ ہے کہ پانی پہلے سے موجود ہے، پیاس بعد میں لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ پانی موجود ہے زمین کے اوپر اس لیے انسان کو پیاس لگتی۔ اللہ حاضر قیاس کھانا پینا اور دوسری زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیونکہ زمین پر انسان کو زندہ رہنا ہے، جتنے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رکھنا ہے، اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل بنا دی ہیں کہ وسائل کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو چونکہ وسائل موجود ہیں اس لیے انسان کے اندر وسائل کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر وسائل کی ضرورت کا پورا ہونا ہی وہ اطلاع انفارمیشن ہے جو انسان کے دماغ کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے، اور انسان اس اطلاع کو مانے بنا کر ان چیزوں کو استعمال کرتا رہتا ہے۔